محسوس کیجیے گا، گھروں تک روتے ہوئے جائیے گا جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزوں، تاریخ کہتی ہے کہ ایک روز سب کی نظروں نے دیکھا جناب ام کلثوم جو جناب عباس کی بہن ہے، دیکھا کہ غازی کی آنکھ بالکل سرخ ہو رہی ہے، لال ہو رہی ہے۔ عباس نظریں جھکائے ہوئے بہن کے سامنے سے گزرے، آواز دی عباس عباس یہ تمہاری آنکھیں سرخ کیسے ہو رہی ہیں؟ عباس نظر اٹھاؤ، ماں نے منع کیا ہے، یہ شہزادیاں ہیں، خبردار عباس۔ ارے عباس بھائی ہے زینب کا، ام کلثوم کا۔ ام کلثوم بی بی آئیں زینب شہزادی کے پاس، آواز دیا بہن ذرا چل کے عباس کی کیفیت دیکھو۔ جناب زینب آئیں، دیکھا عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی کہ عباس ذرا نظریں اٹھاؤ عباس۔ عباس نظر نہیں اٹھاتا، آواز دی عباس، اسے زینب کہتی ہے نظر اٹھا۔ عباس نے نظریں اٹھائی تو کیا دیکھا کہ غازی کی آنکھ سرخ ہو رہی تھی۔ زینب نے پوچھا عباس یہ بتاؤ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیسے ہو رہی ہیں؟ عباس آواز دیتے ہیں شہزادی میں کئی روز سے سویا نہیں ہوں۔ کیا سنا آپ نے؟ میں کئی روز سے سویا نہیں ہوں۔ پوچھا عباس کیوں؟ کہ آقا نے بات ایسی کہہ دی۔ کیا کس نے؟ کہ آقا حسین نے۔ کہا کیا کہہ دیا؟ کہ عباس میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے۔ عباس میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے۔ شہزادی اب تو میں ہر قدم محسوس کرتا ہوں اللہ جانے میرا آقا مجھے کب آواز دے دے، اس لیے میں سویا نہیں ہوں۔ بھائی کا بازو پکڑا لے کے اپنے بھیا حسین کے پاس آئیں کہ بھیا حسین دیکھ رہے ہو عباس کی کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ بھیا تم نے کیا کہہ دیا کہ غازی سویا نہیں ہے؟ حسین ایسے بھائی پر کیوں نہ قربان جائے، اپنے عباس کو کلیجے سے لگایا، بہت دیر تک روتے رہے۔ آواز دی عباس میں نے مدینے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے کربلا کے لیے کہا تھا، میں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے۔ ذرا سوچئے کہ عباس کی کیفیت کربلا میں کیا ہوگی۔ میں ایک منظر یاد دلاؤں، جب عباس فرات کے ساحل سے خیمہ ہٹا رہا تھا اور رو رہا تھا تو حسین نے یہ کہا تھا بہن کیا کہہ کے روکوں عباس کو؟ عباس نے آقا کو آتے ہوئے دیکھا تو اطاعت امام کا سلیقہ سکھا دیا اور روکے کہا آقا کیا خیمے ہٹانے ہیں؟ عباس کو دیکھ کے حسین نے اتنا کہا تھا عباس میرے شیر کیا تمہیں ترائی بہت پسند ہے؟ تو ٹھیک ہے میرے شیر تم ترائی پہ رہ لینا۔ سوچو ترائی سے علم لے کے حسین آئے ہوں گے، بہنوں نے چادر ہٹا کر کے آواز دیا تھا عباس زینب اب یہ واپس لیتی ہے وعدہ کہ میں چادر کی ضمانت نہیں لیتی جب بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوں گے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جلتے ہوئے خیمے سے ایک بچہ نکلا، عباس کا لاشا ہلا کے کہتا تھا عباس زینب کی چادر چھن رہی ہے۔ سکینہ کے رخسار پہ تماچے، سلام ہو ہمارا اس غازی پر۔ یہ نوحے کے وہ فکرے ہیں کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ مجھے حکم ملا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں لشکر عباس کو بلاؤں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک منظر آپ کے سامنے اور پڑھ لوں، اس لیے کہ اپنی زندگی کی ہر عبادت کو آخری عبادت سمجھ کے انجام دیا کرو، کچھ بھروسہ نہیں ہے حیات کا، لہٰذا آپ اگر رونے کے لیے آمادہ ہیں تو میں آپ کے سامنے مولانا کامران صاحب ہیں جو ایک واقعہ ان کا بہت اس وقت وائرل ہو رہا ہے جو میری نظر سے بھی گزرا ہے، میں آپ سے اسے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو ابھی تک نہیں رویا ہے وہ گھروں تک روتا ہوا جائے گا، جو منظر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں آپ دعا کیجئے کہ خالق آپ کو کربلا معلیٰ لے جائے۔ یورپ کا ایک قافلہ زیارت کرنے کے لیے کربلا گیا۔ میں 1400 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی یہ 2-3 سال کے بیچ کا واقعہ ہے۔ وہ کربلا یورپ کا ایک قافلہ زیارت کرنے کے لیے کربلا معلیٰ گیا، تو اس میں کئی گھر کے فیملیز تھیں۔ اس میں ایک فیملی ایسی تھی کہ جس میں 3 افراد تھے، بیٹی، اس کی ماں اور اس کی نانی، 3 لوگ۔ بچی بہت چھوٹی تھی، بیٹا تھا، بیٹا، ماں اور نانی، یہ 3 لوگ اس میں سے تھے اور پورا قافلہ تھا۔ یہ لوگ زیارت کے لیے جا رہے تھے، نجف کی زیارت مکمل کر لی تھی، نجف مکمل کر کے یہ کربلا کے لیے روانہ تھے کہ آپ جائیے گا تو دیکھیے گا جو لوگ زیارت کرنے کے وہاں بارڈر ہے، بارڈر پہ سیکیورٹی ہوتی ہے، سیکیورٹی ملٹری کے لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمیں بس چیک کرنی ہے،
تو ماں کا بیٹا جو تھا نا 10 سال والا، وہ بچہ سو رہا تھا، تو ماں نے اس سے منتیں کی کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اس بچے کو سوتا رہنے دوں، ابھی جگا دوں گی تو یہ جاگ جائے گا، آپ بس چیک کر لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بس چیک کیا، مگر جب بس سے وہ لوگ اترے سیکیورٹی والے، تو جو عورتوں کے ساتھ مرد تھے ان کو بلایا، کہ تم جس بچے کو سوتا ہوا بتا رہے ہو وہ بچہ سو نہیں رہا ہے، وہ بچہ مر گیا ہے۔ اب ذرا سوچیے کہ اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، نانی ہے، بچے کی ماں ہے، اور وہ بچہ مر گیا ہے۔ اب وہ ماں کو کیسے بتایا جائے؟ بہرکیف ان لوگوں نے بتایا، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اب یہ ہوا کہ یہ کربلا بعد میں جائیں گے، پہلے نجف جا کر کے اس بچے کی تدفین کی جائے۔ اس میں سے ایک جوان ہے جو نقل کرتا ہے واقعے کو کہ ہم لوگ گئے وہاں پہ تدفین کیا، اور تدفین کر کے جب لوٹ کے کربلا آئے تو کربلا جب ہم پہنچے ہیں تو کیفیت یہ تھی کہ اس بچے کی ماں جو کسی حرم میں زیارت کے لیے نہیں گئی، دیکھیں ہر آدمی کا اپنا اپنا قلبی لگاؤ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کا مولا سے کس طریقے کا رشتہ ہے وہ جانتا ہے۔ یہ ماں کسی حرم میں زیارت کے لیے نہیں گئی۔ اب زیارت کا وقت مکمل ہو گیا، آخری الوداع کرنا تھا، تو اس بیٹے کی جو نانی تھی اس نے اس کی ماں سے کہا بیٹا زندگی کا بھروسہ نہیں، بڑی مشکلوں سے زیارت کے لیے آئے تھے ہم، چلو آج آخری الوداع ہے، حرم میں زیارت پڑھ لے۔ کسی صورت سے ماں کو منایا، وہ ماں گئی حرم میں۔ غازی سرکار وفا باب الحوائج کے حرم کے باہر، اب یہ پورا قافلہ زیارت پڑھ رہا تھا، کسی درمیان حرم کے اندر سے وہ 10 سال والا بچہ وہاں سے چیختا ہوا یا اماں 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 تم کہاں تھیں؟ اب سوچی ماں کی کیفیت کیا ہوگی۔ ماں نے بچے کو کلیجے سے لگا لیا، میرے لال تم کہاں تھے؟ کہ اماں میں تو آپ کو ہر حرم میں ڈھونڈ رہا تھا، آپ تو کہیں نہیں ملی۔ کہ پھر تم یہاں تک آئے کیسے؟ کہ اماں ایک انکل ملے تھے، دیکھیں اس کی زبان ہے، وہ کہتا ہے ایک انکل ملے تھے جو گھوڑے پہ سوار تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹا تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہا آؤ میں تمہیں تمہاری ماں تک پہنچا دوں۔ اب جو مجھ سے مخاطب ہوئے تو انہوں نے کہا میرے لال آؤ بیٹا بیٹھو، اس گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا گھوڑا کا قد بہت اونچا ہے، میں نہیں بیٹھ سکتا، آپ اگر مجھے اپنا ہاتھ دے دیں تو میں گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں میرے تو ہاتھ ہی نہیں، میں تمہیں ہاتھ کیسے دے دوں؟ میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہے، میں تمہیں ہاتھ کیسے دے دوں؟ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹا رکو، تو انہوں نے اس گھوڑے کو بٹھال دیا اور مجھے اپنے پیچھے بٹھال لیا۔ اب جو پیچھے بٹھال کے لے کر کے آئے تو تھوڑے قدم چلے تھے کہ ایک گھوڑ سوار اور آ گئے، وہ ان سے عمر میں زیادہ ضعیف تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے۔ پھر یہ جو گھوڑ سوار جس کے ساتھ یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، جنہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، ان کی طرف دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں واپس کر دوں تو میں نے واپس کر دیا۔ کیا سنا آپ نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں واپس کر دوں تو میں نے واپس کر دیا ہے۔ بھئی یہ کہہ کر کے وہ چلے گئے تو اس میں سے پوچھا بیٹا تمہارے جسم میں اتنا خون کیسے لگا ہوا ہے؟ کہ خون ایسے لگا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم مجھے کس کے پکڑ لو۔ اب جو میں نے کس کے پکڑا تو ان کے جسم سے خون رس رہا تھا، وہ خون میرے کپڑے لباس پہ لگ گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، کہنا صرف اتنا سا ہے کہ اب یہ سارے لوگ بے چین ہوئے، واپس پھر یہ نجف گئے، اور نجف جانے کے بعد وہ جوان جس نے اسے قبر میں اتارا تھا وہاں کی انتظامیہ سے پرمیشن لی، اور پرمیشن لے کے کہا کہ مجھے ذرا اس قبر کو دیکھنا ہے جس میں اس بچے کو دفن کیا گیا ہے۔ اب جو قبر کھولی گئی تو اس میں صرف کفن پڑا ہوا تھا، وہ بچہ نہیں تھا۔ اب آپ سمجھے غازی کو ایک ماں کے بیٹے کا مرنے کا برداشت نہ ہوا۔ اللہ اکبر! وہ رباب جو ششماہے کو کھو کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ فروا جس کے لال کے لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ لیلا جس کے بیٹے کے سینے پہ برچھی لگی ہوئی ہے، ہائے غازی جب سے تمہارے بازو کٹے ہیں، وہ آنکھیں جو خیموں کی طرف دیکھ نہ پاتی تھی، انہوں نے زینب کے سر سے چادر چھین لی، بچی کے رخسار پہ تماچے مارے۔ اللہ دنیا پھر بھی پوچھتی ہے کہ کب تک آنسو بہاؤ گے؟ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں، خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے۔ دیکھیں عزاداری سے کوئی سمجھوتا نہیں، اس لیے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا ایک بیٹا قربان نہیں ہوا تھا، آنکھوں پہ فقط پٹی باندھی تھی۔ حسین مقتل میں لاشیں اٹھا رہے تھے، سب کی شریعتوں
عزتوں کو بچانے کے لیے۔ اس لیے اس حسین کو ہمارا لاکھوں سلام ہو جس نے ذبح عظیم کو اپنی تدبیر سے بدل دیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، سمجھے مارے الہا تو نے جو کچھ عطا کیا تھا سب میں نے تیری راہ میں قربان کر دیا، اب اکیلا حسین ہے جو تیری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ حسین سب کے لاشے پہ جا کے سجدہ شکر ادا کیا تھا، مگر اس غریب کا لاشا جب پڑا رہا تو خیمے سے بہن آئی، آواز دیا بارے الہا یہ میرا غریب بھیا حسین ہے، اس پہ کوئی رونے والا نہیں۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ سلامت رہیے، یہ سامان عزا، یہ عزاداری، یہ ماتم و مجلس، کیا سمجھتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ نہیں دیکھ رہی ہے عزیزوں، جس کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں۔